बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सिर्फ एक दिन इस्तगफार करने से अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हल हो सकता है तो आपको और क्या चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही, ये मेरी एक सिस्टर है, एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की। सबसे पहले आप उनका कमेंट देखिए। कहती हैं, आप ही मैं कल बहुत ज़्यादा परेशान थी। कमेंट भी किया था कि मेरी शादी कर रहे हैं घर वाले, लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ, 16 साल की हूँ, पूरी तैयारी कर रहे थे। मैंने पहले भी मना किया था लेकिन मना नहीं हो रहे थे, लेकिन कल मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा रोई और बहुत ज़्यादा दुआएं की, इस्तगफार पढ़ा। और यकीन करो आप ही, आज ही मेरी दुआ कबूल हो गई। सब ने शादी के लिए मना कर दिया, सब खुश हो गए। अल्लाह का बहुत शुक्र है। सो गर्ल्स, दिस इज द रियल लाइफ स्टोरी और दिस इज द रियल मिरेकल जो कि आप सबके साथ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग शिकायत करते हैं कि हम एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, एक अरसे से ये सब वज़ाइफ कर तो रहे हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही, हाजत पूरी नहीं हो रही। तो उसके आंसर में मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। बसरा का एक ताजर था, बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका था और उसके पास कोई चीज बाकी नहीं बची। तो उसे एक बुजुर्ग ने कहा कि रात को तहज्जुद में उठो और अल्लाह से सिर्फ इस्तगफार मांगो, शिकायत नहीं। ठीक है, ये असल गलती होती है हमारी। लेकिन बाद में चंद ही हफ्तों में वही ताजर कारोबार में वापस आया, रिस्क के दरवाजे खुल गए और वो कहता था कि मैंने ना दुआ बदली है ना हालात, बस इस्तगफार का यकीन बदला है। दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जो सिस्टर्स कहती हैं कि हम इस्तगफार कर रहे हैं, हम दुरूद पढ़ रहे हैं, हम ये सब वज़ाइफ कर रहे हैं जो आप बता रही हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में मौज़ात नहीं होते। तो ये वो आंसर है आप सब के क्वेश्चन का कि इस्तगफार का यकीन बदलना है, सूरह मोहम्मद का यकीन बदलना है, हमने सूरह बकरा का यकीन बदलना है। मतलब कि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन यकीन का फैक्टर नहीं है अंदर। एक नाउमीदी सी छाई हुई है हर टाइम, एक मायूसी सी छाई हुई है। तो वो मायूसी को हटाकर जब पूरे यकीन के साथ आप इस्तगफार पढ़ोगे, यकीन करो, इज द मिरेकल वजीफा। और इससे बड़ा वजीफा और कौन सा हो सकता है जो अल्लाह खुद आपको दे। कुरान में सूरह नूह में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही तो कहा है, तुम अपना रब से इस्तगफार करो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। और वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारे मालो औलाद में इजाफा करेगा, तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और नहरें जारी करेगा। ये वो वजीफा है जो अल्लाह ने खुद अता किया है। अल्लाह ने खुद बताया है कि ये चीज़ तुम कर लो जिसके बदले में तुम्हें ये 5 चीज़ें अता कर दी जाएंगे। आज हमें हमारा माल कितना प्यारा है, आज हमें बेटों की कितनी ख्वाहिश होती है। हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हों, बागात हों जिनके हम मालिक हों। तो ये वो की फैक्टर है कि जो अल्लाह ने हमें बताया कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में ये नेमतें चाहते हो तो चाहिए तुम्हें कि इस्तगफार करो। और वो साथ ये भी अल्लाह ने कह दिया कि वो बहुत बख्शने वाला है। ठीक है, आपको उम्मीद भी दिलाई। तो अब आप कभी मत ये सोचना कि आपके गुनाह तो बहुत बड़े हैं, वो माफ़ नहीं हो सकते, उसकी माफ़ी नहीं है। हर एक गुनाह की माफ़ी है, अल्लाह हर गुनाह को बख्श देगा, इवन के शिर्क को भी अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन उसकी शर्त ये है कि शिर्क की तौबा अपनी ज़िंदगी में ही कर ली हो। ठीक है, आपने स्टिल नाउ ये सुना होगा कि शिर्क की माफ़ी नहीं है, सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन इसके बारे में भी एक ऑथेंटिक स्कॉलर को सुनने के बाद मैं ये आपको बात बता रही हूँ कि शिर्क भी अल्लाह माफ़ कर देता है अगर आपने अपनी ज़िंदगी में माफ़ी मांग ली है उससे। ठीक है, लेकिन जब निज़ा का आलम आ जाए, आपके रूह कब्ज़ हो जाए, उसके बाद तो माफ़ी के दरवाजे बंद। वो ऐसा गफूर रहीम है, वो ऐसा प्यार करने वाला रब है हमारा, हमसे मोहब्बत करने वाला रब है कि जो हमें ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि अल्लाह हमें इसके साथ इतनी ज़्यादा खुशियाँ भी अता करता है। तो अब तमाम मेरे सिस्टर जो ये चाहती हो कि वाकई में आपकी ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ना हमारी ज़िंदगी की सारी रुकावटें, हमारी दुआएं कबूल ना होना, रिज़्क़ की तंगी, दिल की बेसुकूनी, औलाद का ना होना, सिर्फ एक चीज़ के ना होने की वजह से होता है। वो होता है कि आपने इस्तगफार नहीं किया होता अपने गुनाहों पे, आपने रियलाइज़ ही नहीं किया होता कि आपसे कुछ गुनाह सरजद हुए हैं। ठीक है, जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हो, जब आपको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि वाकई में कोई मेरे से ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मेरी जो दुआएं हैं वो रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से मेरे वज़ाइफ काम नहीं कर रहे, उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, उस जड़ को पकड़ना है हमने। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी दुआएं किस तरह कबूल होती हैं, कितनी जल्दी असर करती हैं। ठीक है, यकीन करो मेरी इस बात का, अपनी ज़िंदगी को फोकस करो कि क्या आपसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही कि आपकी
کی وجہ سے آپ کا کوئی آس پاس کا بندہ تنگ ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی بہن بھائی آپ کی وجہ سے کچھ تنگ ہے، آپ کی باتوں سے، آپ کی حرکات سے اس کو تنگی فیل ہو رہی ہے، جانے انجانے میں آپ اس کو ہرٹ کر رہے ہو، تو یہ جب چیزیں آپ سارٹ آؤٹ کر لو گے، یقین کرو کہ آپ کی آدھی پریشانیاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو تمام میرے سسٹرز، آج سے اس بات کا آپ نے پکا ارادہ کر لینا ہے، نیت کر لینی ہے، منت مان لینی ہے۔ بات کرتے ہیں آج کے اس چیلنج کی طرف، آج کے اس وظیفے کی طرف کہ ہم نے استغفار کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ یقین کرو جس طریقے سے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ وہ فالو کر لیتے ہو، واللہ آپ کو 110% اس سے فائدہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور جب روزانہ آپ اس سے 2100 مرتبہ استغفار کرو گے، یقین کے ساتھ، یہ پہلی شرط ہے، اگر آپ کو پورا یقین ہوگا اور استغفار کرو گے، اس کے بعد دل اطمینان میں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ صرف 7 دن کے لیے آپ نے روزانہ 2100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، اور یقین کرو 7 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام دعائیں پوری کر دیں گے، آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی وہ حل ہو جائیں گی۔ چونکہ میں نے جب اپنے ٹف ٹائم میں سب سے بڑا جو وظیفہ ایک پوری اسٹڈی کے تھرو، ایک تھارو جو ہے وہ ایک ریسرچ کے تھرو جو ہے نا، جو ایک مین وظیفہ میرے سامنے آیا وہ استغفار تھا، کہ جو بندہ استغفار کرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو کامیاب بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ تعداد میں نے لوگوں کی اس کے میریکل سٹوریز پڑھی ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، نہ صرف اولاد کے حوالے سے، 8-9 سال کے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، رشتوں کے حوالے سے، رشتے جن کے بلا وجہ جو ہے وہ زبردستی کیے گئے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے، برکت سے جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے میریکل سٹوری شیئر کی، اس کے بعد اگر رشتے نہیں ہو رہے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ سٹوریز ہے اس کی استغفار کی۔ ان شارٹ کہ آپ کی زندگی کی کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ استغفار اپنی زندگی میں شامل کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ کو معافی ہی نہیں ملی اپنے گناہوں کی، تو کس بیس پہ آپ اللہ سے مانگو گے؟ آپ کو جب آپ معافی مانگو گے، اور 110% یہ وہ عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے، تو آپ نے اس کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، پورے توکل کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ خود 7ویں دن 8ویں دن آ کے مجھے اپنے میریکل سٹوری شیئر کر رہے ہوگے، انشاءاللہ اس بات کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ دعا آپ کے حق میں بھلی ہے۔ تو وظیفہ میں پھر سے آپ کو سمرائز کر دوں کہ آپ نے 7 دن روزانہ استغفار پڑھنا ہے 2100 مرتبہ۔ اب یہاں پہ سوال آئے گا کہ استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ اب آپ اس میں استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہو، استغفر اللہ و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ کتنا ٹائم لگتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنے میں؟ کیا آپ اس کو 2100 مرتبہ روزانہ پڑھ کر دیکھو، اور یقین کے ساتھ 1 ہفتے کے اندر یقین کرو کہ آپ کے کام بننے شروع ہو جائیں گے، آپ کو رستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ گارنٹی ہے، اور وہ گارنٹی ہے جو اللہ نے خود عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس پہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ اب سیکنڈ کوشچن یہاں پہ یہ آ سکتا ہے کہ اس کو پیریڈز میں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہو۔ کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ اگر آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ رہے ہو تو دھیان پورا آپ کا استغفر اللہ پہ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے ذکر پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ ذہن میں کچھ اور باتیں سوچ رہے ہو، کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو خیال سوچ رہے ہو، کسی تھرڈ بندے کے جو ہے بارے میں بدگمانی کر رہے ہو، سامنے ٹی وی چل رہا ہے، موبائل پر اسکرولنگ کر رہے ہو، کام جو ہے وہ دنیاوی امور دیکھتے دیکھتے کرتے آپ استغفر اللہ پڑھے جا رہے ہو، تو کس طرح پاسبل ہے کہ آپ کی حاجت پوری ہو؟ ٹھیک ہے، پورا آپ نے فوکس رکھنا ہے، خشوع و خضوع رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس کو خلوت کے ٹائم پہ کرو، آپ کو وہ ٹائم جو آپ کو سکون والا ٹائم میسر ہو وہ ٹائم پہ کرو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو ملٹیپل سیٹنگ میں بھی کر سکتے ہو، ایک ہی سیٹنگ میں بھی کر سکتے ہو، جس طرح آپ کو آسانی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ 200 مرتبہ کر کے پڑھ لو، 300 مرتبہ کر کے پڑھ لو، جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے اس طرح پڑھیں، لیکن لازم یہ ہے کہ اس میں آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، ناغہ نہیں کرنا اور فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کی فیکٹرز ہیں جو کہ ہر وظیفے کے لیے ضروری ہیں۔ پیرامیٹرز پہ جب آپ پورے اتر آتے ہو تو آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب پھر بھی اس کے بعد بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ نے اس بات کا پورا اطمینان رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اس سے بہترین عطا کرنے والا ہے۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے حق میں ٹھیک نہیں ہے یا بھلا نہیں ہے، اس لیے آپ کو عطا نہیں کیا جا رہا۔
اور آپ یقین کر لو کہ اللہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے، آپ کی آسانی چاہتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ آپ کی آسانی چاہتا ہے۔ تو آپ سب کو اپنے اللہ کی محبت پر یقین ہونا چاہیے، اس بات پہ راضی ہونا چاہیے کہ وہ میرا اللہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا، مجھے تھام لے گا۔ تو جب آپ اللہ کے بارے میں ایسے گمان کرو گے پازیٹیو، تو اللہ بھی پھر آپ کو ایسے ہی ہو کے ملے گا انشاءاللہ۔ تو تمام میرے سسٹرز 7 ڈیز آپ نے روزانہ کے روزانہ کامنٹ کرنا ہے مجھے ہر ویڈیو پہ کہ آدھی تعداد کامنٹ کرنی ہے۔ 2100 مرتبہ استغفراللہ ڈن کر کا ایک کامنٹ کریے گا۔ انشاءاللہ ہم جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہوں گے اس چیلنج میں، ان سب کے لیے اسپیشل سے دعا کی جائے گی ان کا نام لے کر، اور انشاءاللہ 7 ڈیز کے بعد ایک ڈیٹیل سیشن ہوگا، لائیو سیشن، جس میں جو ہے وہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک ضرور اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ، مجھے پورا یقین ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series۔ اللہ پاک رضوانہ انکل، نازیہ مدر، ماریہ احمد، ارسلان، سیم خان، ریحانہ انصاری، فرح، انم ان کامل، عافیہ حیدر، داؤد اوان، عمرانہ پروین، فاطمہ مدر، عمران راشدانہ خان، شہرش، عائشہ خاتون وحیدہ، شہین پروین، حسنین راجپوت، راہم فائر گیمنگ، عائشہ اسد خان، جویریہ مغل، فاطمہ نور، عابدہ چودھری، یونیورسٹی وائبس مدر، سبیحہ نبیل احمد، مشال خان، نہید سیفی، ابتسام، عدنان، نسرین، اینجل می، صدف، ثنا، پاکستان بیوٹی، سہیل راجپوت، موہد جمال، حیات گیمنگ، ایم جانجوا، ہدیہ خان، راہ ہدایت، اقرا یونس، وائس آف اسلام، احمد، آمنہ عامر، نصرت خان، توصیف جان، مبین شکیل، فرزانہ، گلناز لودھی، ارسا زمان اینڈ فیملی، موہن نسیم، افان مدر، راحت جان، وحیدہ رحمان، سنبل کاشف، حاجرہ، مرحا کیسر، انشا سمرت کے مہروش، فقط اللہ کی بندی، محمد عمر، حسنہ عمران، امبرائڈری انسائٹ، حسن نواز، حاجر مہان، مہندی، سویرہ، ارتضیٰ، آیان قریشی، ارم ثنا، شاہدہ نواز، نشا، امن، مائلہ علی، طلال، فاطمہ، ارحا سلمان، مکائل، حیدر، سعدیہ، شازیہ، نازمہ، سائرہ، کرن، طاہرہ، مونا، بشرا، ماجد، شاہد، خرم، سگرا، رحمت، سریا، انور۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔